ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شعیب انصاری ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جو وصیت لکھی ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میری کتاب پر عمل کرنا اہم فریضے سے بھی اہم فریضہ ہے. یہ بتاؤ کہ کسی ولی یا صحابہ وغیرہ نے اس تعلق سے لکھا ہے، کسی بزرگ نے لکھا ہے؟ ایسا وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہم فرض تو نماز ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پہ عمل کرنا نماز سے زیادہ اہم ہو گیا، یا اعلیٰ حضرت کی باتوں پہ عمل کرنا یا اہم ترین اسلام کے فرائض میں سے زیادہ اہم فرض ہو گیا؟ اور اس قسم کی جو وصیت ہے اعلیٰ حضرت کی، جس کو لے کر بد مذہب لوگ اہل سنت کے لوگوں کو برغلاتے ہیں، ان کے دلوں میں شیطان کی طرح سے وسوسے ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو ایسا جملہ اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت میں نہیں لکھا کہ جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ میری تحریر پر یا میرے لکھے ہوئے پر یا میری کتاب پر تمام فرائض سے عمل زیادہ کرنا یہ اہم فرض ہے. ایسا جملہ نہیں ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے دین اور میرے مذہب پر عمل کرنا جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر عمل کرنا تمام فرائض سے اہم فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا جملہ ہے کہ میرے دین اور مذہب پر جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے دین پر اور میرے مذہب پر عمل کرنا سب اہم فرضوں سے اہم فرض ہے، اور یہ جملہ بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو مذہب ہے یا ان کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے دین پر عمل کرنا، اور وہ دین اب رہا یہ کہ دین کون سا؟ دین اسلام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دین جو معاملے ہیں دین کے اندر عقائد کی خرابی جیسے، ان معاملوں کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی خرابی ہو سکتی ہے کہ لوگ پڑھیں گے، باطل عقیدے تو ہو سکتا ہے. تو جب تک کوئی بھی شخص جو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا وہابی نے مثال دی ہے کہ نمازوں سے بھی زیادہ اہم ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کو نماز کیا کام دے گی؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن میں 40 پارے مانتا ہو، یہ قرآن میں 40 تھے، 10 ختم ہو گئے، 30 بچے، 10 صحابہ نے چھپا لیے، چرا لیے معاذ اللہ، 30 بچے، تو ایسے شخص کی کہ نماز عبادت اس کی قابل قبول ہے، جب وہ اس کو نفع دے گی وہ ہرگز نہیں دے گی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے دین اور مذہب پر جو میری کتابوں سے ظاہر ہو اس پہ پیروی سے رہنا، سختی سے اس پہ عمل کرنا اہم فرض ہے. اہم فرض ہے وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سچی غلامی، جو دین کے اندر اولین شرائطوں میں سے ایک شرط ہے. اگر وہ غلامی نہیں ہوگی، وہاں توہین ہوگی، تو آپ کی نماز کام نہیں آئے گی. تو یہ کہنا کیا نماز سے اہم فرض ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز سے اہم بھی ایک فرض ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ پہلے اسلام کو صحیح عقیدوں کے ساتھ اپنے دل میں رکھنا، یہ نماز سے زیادہ اہم فرض ہے. حضور علیہ السلام کی محبت کو رکھنا، یہ نماز سے زیادہ اہم فرض ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کا کوئی شریک نہ ماننا، یہ نماز سے پہلے کا اہم فرض ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا نماز سے پہلے کا اہم فرض ہے. تو یہ جو جن کا معاملہ اعمال پہ زیادہ ٹکا ہوتا ہے کہ جی نماز 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 نماز، تو وہ نماز خالی تو ایسے کام نہیں دے گی نا اللہ رسول کی محبت کے بغیر. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو میرا دین، میرا مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا. تو پہلے آپ اپنے عقیدوں کو درست کریں گے، اپنے دین کو درست کریں گے، اس کے بعد آپ کو عمل جو ہے وہ فائدہ دیں گے. تو اگر آپ نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کی نماز آپ کو کام نہیں دے گی. تو اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. اور میں ایسی بات نہیں لکھی کہ میری کتابوں پہ عمل کرنا، کتابوں میں بہت ساری مستحب چیزیں لکھی ہیں، عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بہت سارے آداب لکھے ہیں، عمل کرنا لازم نہیں ہے، لیکن کتابوں کے اندر صحیح دین کی تشریح ہے، کتابوں کے اندر قرآن حدیث کی صحیح شرح ہے، اللہ رسول کی محبت کے صحیح قواعد بیان کیے گئے ہیں، اللہ رسول کی محبت کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں. ان تقاضوں کو اسلام کی شریعت کی مکمل طور سے ماننا پہلے ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اسی کے پہلے ضروری ماننا. یہ بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اس کے بعد آپ کو نماز روزے وغیرہ کام دیں گے، جس کی مثال میں بار بار نبوت کے دعوے سے، قرآن کے انکار سے بار بار دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ نماز سے پہلے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس کی ایک مثال کے طور پر سمجھ لیں، پھر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. کہ میں اپنے پیپر پہ ایک چیز لائن لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں.
پھر میں کہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے ہر فرض سے اہم فرض ہے پہلے میری تحریر پہ عمل کرنا، میری تحریر کو حق جاننا، یہ تمام فرائضوں میں سے اہم فرض ہے۔ تو کیا میں جھوٹا ہوں یا میں سچا ہوں؟ آپ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں اہم نہیں ہے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں جو میں نے پیپر پہ لکھا ہے یہ نماز سے پہلے عمل کرنا، میری اس تحریر کو ماننا ضروری ہے۔ میری تحریر کیا ہے کہ حضور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ میری تحریر۔ اگر یہ میری تحریر ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری تحریر پہ عمل کرنا تمام فرائضوں سے اہم فرض ہے۔ اگر یہ آپ کے دل میں عقیدہ کمزور ہوگا تو وہ فرض کام نہیں دیں گے جو بعد کے ہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مقصد ہے کہ ان کی کتابوں سے جو صحیح دین، صحابہ کرام کا صحیح، حضور علیہ السلام کی صحیح شان، ان کی صحیح تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، وہ سب اہم چیزیں اس میں ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ کو اس کو نیگیٹو وے میں لیں جیسے کہ بد مذہب کا معاملہ ہوتا ہے، میں اس سے بتاتا ہوں۔ اب میں اپنی تحریر میں یہ لکھتا ہوں اپنی کتاب کے اندر کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو کافر جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر میں کہتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے میری اس تحریر پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ تحریر کیا ہے کہ نبی کے گستاخ کو کافر جاننا۔ اب آپ کہو کہ نماز کام دے دے گی کہ آپ کو نبی کے گستاخ کو مسلمان جاننے پہ؟ تو نہیں دے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں وہی چیز ہے، حق کو حق، باطل کو باطل بیان کر دیا امام احمد رضا نے۔ پھر لوگوں کو کہا کہ سب سے پہلے میرے عقیدے جو قرآن حدیث سے ظاہر ہے، جو صحیح دین اور مسلک ہے، میری کتاب سے جو ظاہر ہے آپ اس کو دیکھو۔ اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کی نہیں، اعلیٰ حضرت سے پیچھے تمام بزرگوں میں یہی ہے۔ لیکن کیونکہ پرانی کتابیں عربی فارسی میں ہیں، آسان زبان میں نہیں ہے، یا علماء نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا، باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ کس کا کام دنیا میں مشہور ہو جائے، تو جس کا مشہور ہوگا لوگ نفع اس سے زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اعلیٰ نے کہا کہ جب آپ یہ چیز سمجھ جاؤ گے تو آپ اسی پرانے والے راستے پر ہی رہو گے جو بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا تھا۔ تو اسی لیے آپ کو پھر وہ نماز کام دے گی، حج کام دے گا، زکوٰۃ کام دے گی، روزہ کام دے گا، صدقہ کام دے گا۔ جب تک آپ کامل مسلمان نہیں ہو جاؤ گے تو سارے عمل بیکار ہے۔ تو یہ جو ہے نا لوگوں کے بہکانے والی چیزیں، اعلیٰ نے بولا میری کتاب پہ عمل کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں بولا۔ اعلیٰ نے بولا میرے دین پہ عمل کرنا پہلے ضروری ہے، اور میرے مذہب پہ جو امام اعظم کا صحیح مذہب ہے اس پہ، سنیت پہ قائم رہنا، اسلام لانا، حضور پاک کی محبت کیسے رکھنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کے گستاخ کو گستاخ جاننا، یہ بھی اہم فرائضوں میں سے ایک فرض ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو کافر جاننا، کیوں نہیں جانتے ہو؟ سب کو گڑ گوبر والی باتیں کرتے ہو، ایک کرتے ہو۔ تو یہ بالکل عبارت درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے کہنے میں، اور ان کا اصل مقصد میں نے مفہوم جو ہے وہ بیان کر دیا۔ پتھر میں اصل لالے پرن